حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امت کا پل صراط سے گزر ہوگا تو وہ سچے دل سے درود پڑھا ہوا ہوگا، وہ ہاتھ پکڑ کر پل صراط پار کرا دے گا۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ سمجھیے کہ درود جانتا ہے کس نے دل و جان سے پڑھا ہے۔ جب درود جانتا ہے ہم نے دل و جان سے پڑھا ہے تو درود والے نبی کیسے جانتے ہوں گے؟ اس لیے بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور تینوں مہینہ مبارک ہے۔ اللہ عمر مستقیم کو ہدایت اور عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھتا ہوں جب سے یہ ہے یہاں رجب شروع ہو جاتا ہے، اب رجب والی دعا رمضان تک مانگا کریں گے۔ یہ بھی ایک ہدایت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت والے کرتے ہیں جس سے تھوڑا سا اس سے لگاؤ ہوتا ہے، ورنہ تو کیا مسئلے پہ آئے پڑھا دیے اور چلے۔ مگر یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، اور آپ کی ساری سب کی ہماری مرادیں پوری فرمائے۔ رجب کے صدقے اور 22ویں رجب کے صدقے، جس کی نسبت سے ہم جانتے ہیں 22ویں رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، 12 امام میں سے یہ ایک امام ہے چھٹے پر، اور ہر امام لاجواب ہے، ہر صحابی لاجواب ہے، ہر اولیاء اللہ لاجواب ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے مدینے والا لاجواب ہے۔ جس نے پیار سے نبی کو دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں، اور صحابی کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اولیاء اللہ بھی نہیں، غوث و خواجہ بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جس نے محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کو دیکھا محبت سے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جس نے صحابی کو محبت سے دیکھا اسے تابعین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو بات کیا ہے؟ محبت کی اور دیکھنے کی۔ بات کیا ہے؟ محبت کی اور دیکھنے کی۔ اور جس نے بغیر دیکھے، ایک نقطہ کہہ رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے، جس نے بغیر دیکھے علم کا بھنڈار، علم کا خزانہ، اور دو ہاتھوں سے قرآن لکھا ہو، اسے احمد رضا کہتے ہیں، اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ سید کا نام آتا ہے سر جھکا لیتے تھے، اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی، ادب کی، محبت کی، عشق کی، علم کی تعلیم دینے والے بریلی کے شہنشاہ ہے۔ تو امام جعفر صادق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات کرے، سبحان اللہ، آل رسول ہے، ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے تھا، اللہ کے رسول سے تھا، ڈائریکٹ۔ اور کیوں نہ ہوتا، توجہ چاہوں گا سبحان اللہ کی آپ کی،
تاکہ آپ کے اعمال میں بھی فرشتے لکھا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ کرے ہم بھی ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ رابطہ تھا ان لوگوں کا، اس لیے کہ ان کا نانا جو اللہ کا نبی تھا، اللہ کا حبیب تھا۔ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں جاتے ہوئے حضرت لیث بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نظر پڑی، چہرے پہ نور تھا، اور دیکھتے ہی دل اس پر درود پڑتا تھا۔ میں نے دیکھا کوئی ہے اللہ والا، مگر جان نہ پہچان ہے، مگر ہے کوئی شان والا۔ تو حج کے دوران سفر میں جا رہے تھے، میں بھی تھا سفر میں، اچانک دیکھا میں نے کہ آپ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پر چڑھ گئے۔ تو حضرت لیث فرماتے ہیں میں بھی چھپ کے درخت کے سائے دیکھنے لگا کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ رابطہ ڈائریکٹ تھا، اس لیے تھا کہ ان کے نانا دادا اللہ کے نبی اور علی تھے۔ آپ پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھ کے ہاتھ دعا مانگ کے زور سے کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، 3 بار کہا، کتاب میں آیا ہے 3 بار یا رب یا رب یا رب، پھر کہا یا حی یا قیوم یا اللہ، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے اللہ انگور کھانا ہے، اللہ انگور کھانا ہے۔ آپ حضرت لیث فرماتے ہیں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ایک کستری، ایک ٹوکری جو ہے آسمان سے نازل ہوئی، اس میں انگور تھے۔ آپ نے بسم اللہ کر کے کھایا، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، چوتھا کھا رہے تھے، ایسے مڑ کر کہا اے لیث تو بھی آ جا کھا لے۔ حضرت لیث فرماتے ہیں میں ادب سے گیا، کھڑا رہ گیا، کہا جی حضور، کہا حضور بیٹھ جا، میں دیکھ رہا ہوں کب سے میرے قریب ہے۔ سبحان اللہ، اسے بھی کھلائے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا انگور تھا، ایسا اس کا مٹھاس تھا، ایسا میٹھا تھا کہ زندگی بھر میں نے ایسا انگور نہیں کھایا، کیونکہ وہ جنت سے آیا تھا۔ انگور کھانے کے بعد تھوڑا بچ گئے، آپ نے کہا بس اور کھائے گا؟ بولے نہیں حضور۔ تو آپ نے فرمایا اس ٹوکری کو سامنے رکھ دو۔ سامنے رکھا، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا اللہ کھا لیا تیرے بندے نے، اب کوئی ہے نہیں کسے کھلائیں، واپس امانت لے لے۔ ٹوکری واپس جنت طرف چلی گئی۔ یہ ہے امام جعفر صادق، جن کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضور حج کرنا ہے مگر ہے نہیں دنیا داری سے اتنا سامان، اتنا خرچہ، کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے بھی ہے، آنے والوں کے لیے بھی ہے، میں وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا جی حضور، ہاتھ جوڑ کے کہا۔ آپ نے فرمایا 360 مرتبہ زندگی میں صرف ایک بار کوئی پڑھ لے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ کی قسم اسے حج ہوگا ہوگا ہوگا۔ اور اگر حج نہ ہو قیامت کے دن امام جعفر کا دامن پکڑ لے۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بتایا، الحمدللہ ایسے لوگ گئے جو گھروں میں برتن مانجتے تھے۔ بولے پیر صاحب حضرت ایسا کرم ہو گیا کہ کیا بتائیں آپ کو۔ میں نے کہا یہ کرم اس لیے ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھا، یہ ماشاءاللہ پڑھا تھا اس لیے ہوا ہے۔ تو کہتا کون ہے وہ دیکھا جاتا ہے، کہتا کون ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پڑھتا کون ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں ہم نیچے اتر رہے تھے، پھر آپ نے اپنی چادر کو دیکھا اور کہا کہ لیس اللہ کے گھر جا رہا ہے، چادر ذرا پرانی لگتی ہے نا؟ بولے جی حضور۔ کہا ٹھہرو یہاں تم، دنیا سے مانگتے ہی نہیں تھے، رابطہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے تھا، اور نبی زادے تھے، علی والے تھے۔ پھر پہاڑی پہ چڑھے اور کہا کہ پروردگار تیرے گھر کا طواف کرنے جا رہا ہوں اور پرانی چادر میں جاؤں گا، ذرا نیچے کھڑا ہوں، جنت سے اوپر سے چادر ذرا بھیج دے۔ حضرت لیث فرماتے ہیں ایک ٹوکری میں 2 چادریں آئی نئی، آپ نے درخت کے سائے نیچے آ کے پہنا، اوڑھا اور پرانی رکھی۔ میرا دل چاہتا تھا تو میں لے لوں، تو مجھے ایک دی۔ کہا حضور ایک؟ بولے ہاں ایک تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے چل کر ایک اور آئے گا۔ جانتے ہیں اللہ کے اللہ والے، نبی والے، علی والے۔ آ گئے تو ایک اور آیا فقیر، کہنے لگا یا امام جعفر 3 دن سے کھڑا ہوں، سنا تھا ہم نے کہ آپ آ رہے ہیں، اب آئے ہیں تو ذرا ہمیں بھی کچھ دے دے۔ تو بولے جنت سے آئی ہوئی نہیں لے گا یا پرانی لے گا؟ بولے آپ کی نسبت سے لگی ہوئی جسم سے لوں گا۔ او چادر ایک آپ نے اسے دے دی۔ اب حسد ہوتا ہے نا آدمی کو، حسد اچھے کو بھی گرا دیتا ہے منزل سے، اور حسد سب کو ہوتا ہے، غریب کو بھی ہوتا ہے، عالم دین کو بھی ہوتا ہے، اللہ والے کو بھی ہوتا ہے۔ حسد سے جو بچ گیا سمجھو کامیاب ہو گیا۔ حسد اتنی بڑی خراب چیز ہے۔ حسد ہو گیا وہ زمانے میں، بادشاہ نے کہا کہ یہ امام جعفر زیادہ چلے تو میری حکومت کا خطرہ ہے۔ دعوت دے دی کہ امام جعفر آئے، میں اشارہ کروں ٹوپی اتار دوں تو تم قتل کر دینا۔ امام جعفر آئے، دعوت دی، آئے، بادشاہ نے اسے دیکھا تو بھول ہی گیا اشارہ کرنا، اور خود جو ہے چل کے ادب کیا اور تخت پہ بٹھایا، اور آپ شان سے کہتے ہیں بول کیا یاد کیا؟ کہا بس کچھ نہیں حضور، دعا کے لیے یاد کیا۔ بولے دعا وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کروں گا، آئندہ محل میں بلانا نہیں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ امام جعفر صادق ہے۔ آپ کا وعدہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھے، اللہ اللہ کرے اور میرے نام کا فاتحہ دلائے، چاہے کچھ بھی ہو، ایک خیر پوری تو ایک جو ہے مشہور ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو اللہ نے دیا ہو، میرے نام کے فاتحہ دلائے اور نمازی ہو، اللہ اللہ کرتا ہو، وہ جو مانگے دعا جہاں بھی ہو، وہ جو مانگے دعا جہاں بھی وہ ہو، جنت البقیع میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کی مراد کو پوری فرما دے گا۔ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ امام جعفر صادق ہے، اور بڑے علم کے مالک امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے امام نے، ایک نقطہ کہہ رہا ہوں سمجھ میں آئے تو، ہمارے امام نے سید امام سے علم حاصل کیا 2 سال، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سال امام جعفر کے اگر مجھے نہ ملتے تو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک مطلب امام ابو حنیفہ، 2 روایت ہے، 2 کتابیں میں نے پڑھا ہے، ایک بہل الدانا کی بھی ہے اور امام جعفر صادق کی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کر رہے تھے، پیر دبا رہے تھے۔ دیکھیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ادب کرنے والے ہوتے ہیں، یہ محبت والے ہوتے ہیں، پیر دبا رہے تھے، خدمت کر رہے تھے۔ امام نے فرمایا، امام جعفر نے فرمایا
سید زادے نے فرمایا، علی کی اولاد نے فرمایا، حالانکہ ابو حنیفہ بھی وہی ہے۔ کہا ابو حنیفہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب دیکھو مانگتے بھی کیسا ہے، مانگتے بھی کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت امام ابو حنیفہ نے، ہم حنفی ہیں نا، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اے امام جعفر دعا کرو، میں شریعت محمدی کو جانتا ہوں، محمد مجھے جاننے لگے کہ یہ ابو حنیفہ میرا ہے۔ میں شریعت کو جانتا ہوں اور تم شریعت والوں کو جانتے ہو، ذرا شریعت والے سے کہو حنیفہ کی خدمت سے خوش ہے، یعنی آپ کے نانا سے کہو کہ مجھ سے خوش ہے۔ تھوڑی دیر آنکھ گردن جھکائی، آنکھیں بند کی اور مسکرا کے کہا، ابو حنیفہ، یہ ہمارا تمہارا واٹس ایپ تھوڑی تھا، یہ محمدی واٹس ایپ تھا، یہ مصطفی تھا، آج بھی چلتا ہے۔ ہم آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں دیوار کے پیچھے کیا ہے خبر نہ ہو، اور یہ فقیر لوگ، فقراء لوگ آنکھیں بند کر کے مدینہ تک دیکھ لیتے ہیں، مریدوں کے گھر میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ان کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں یہ فرق ہے۔ آپ نے فرمایا، کچھ لمحوں کے بعد سر جھکایا اور سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، حنیفہ، زور سے بولو، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ امام جعفر صادق کے صدقے میں اللہ مرادوں کو پوری فرما دے۔ کچھ لمحوں کے بعد سر اٹھا کے کہا، حنیفہ، تم نے کہا تھا نبی سے پوچھو، ہم نے نبی سے بھی پوچھا، علی سے بھی پوچھ لیا، دادا بھی کہہ رہے ہیں، نانا بھی کہہ رہے ہیں حنیفہ سے خوش ہے، اس کی خدمت سے خوش ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، جن کے استاد امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، تو یہ اللہ والے ہیں، ان کی زبان میں کن فیکن والی بات ہوتی ہے، کہہ دے ہو جا تو ہو جاتا ہے، پہ بات کچھ نہیں ہوتی۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا، موسیٰ تم میں ہے کوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی فرمایا، اور بلقیس کے تخت کو لینے کی بات تھی، آصف بلخیاں اللہ والے تھے، محفل جمی ہوئی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت چاہیے، تخت کے ساتھ چاہیے، سنا ہے کہ وہ ابھی بھی کفر کر رہی ہے، ہم اسے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، اور نہیں پڑھا تو پھر ہم اس کے ساتھ زبردستی کریں گے اور اللہ کی وحدانیت دکھائیں گے، ہماری نبوت دکھائیں گے۔ کوئی ہے؟ دریا کے 7 تہہ تک نیچے، 80 کلومیٹر لمبا، 40 چوڑا، کئی ٹنوں کا تخت۔ ایک جن کہنے لگا کہ حضور آپ محفل ختم کریں، میں لاتا ہوں، آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں محفل کرے، میں تخت کو لاتا ہوں بلقیس کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بات ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، محفل ختم کروں، آدھا گھنٹہ لگے، کوئی اور ہو جو جلدی لے آئے۔ اب ایک اور نقطہ دے رہا ہوں، آپ سمجھو نہ سمجھو، مولانا مستقیم ضرور سمجھیں گے۔ یہ نبی سلیمان کا حال ہے جو صرف نبی ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ مقتدی کا یہ حال ہے، امام الانبیاء کا حال کیا ہوگا؟ اور ان کے غلاموں کا حال کیا ہوگا؟ یہ سلیمان علیہ السلام تخت، ساری چیزیں قبضے میں تھی، گھومنے نکلے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی تو گھومنے نکلے تھے، دیکھا چیونٹی کو، چیونٹی کیڑی ہماری بھاشا میں
چیونٹی دو پیر اٹھا کے اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ بارش بھیج، گرمی بہت ہو رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی، اتنا بڑا تخت، پوری سورت نازل ہوئی ہے یار، اتنا بڑا تخت، اتنا بڑے تخت کے مالک، اتنی نظر والے، کیڑی کو دیکھ لیا، اس کی دعا کو بھی دیکھ لیا۔ یہ ایک نبی ہے، ہمارے نبی نبیوں کے امام ہے۔ تو اللہ کا حکم آیا، سلیمان بس رک جاؤ، جاؤ تم۔ بولے اللہ دعا کرنے آیا ہوں۔ بولے آج نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی، آج چیونٹی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ اللہ ہمارا، آج کیوں مصیبتیں ہیں؟ ہم چھوڑ چکے ہیں اللہ کے فرمان کو، رسول اللہ کے فرمان کو، ورنہ وہی ہے ہمارا اللہ، وہی ہے ہمارا اللہ کہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آج بھی ہم پکڑ لیں تو وہی ہے۔ تو حضرت نے کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے۔ تو ایک آسی بلخی کر کے ایک اللہ کا ولی اٹھے اور کہنے لگے، پھر میں کہہ رہا ہوں سمجھیے گا میری بات کو، اور کہنے لگے کہ حضور، پھر میں وہ میری بات کی طرف آتا ہوں اور بات ختم بھی ہو جائے گا، وقت بھی ہو جائے گا۔ بولے حضور آنکھ بند کرو، پلک جھپکو اور کھولو، زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک نبی سلیمان کا ولی، ایک نبی سلیمان کا ولی، میرے نبی امام الانبیاء کا ولی عبد القادر جیلانی، وہ کنکر مارے 12 سال کی کشتی، سارے جانیوں کے ساتھ، بارات کے ساتھ ابھر آئے۔ کہا سرکار، سلیمان علیہ السلام سے کہا سرکار آنکھیں پلک جھپکو کھولو، بس لے آتا ہوں۔ لے کے آؤ۔ بولے ہم اس کی عقل کو بھی دیکھے کیسی ہے بلقیس۔ اور یہاں یہ خود لکھ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا دعوت نامہ آیا ہے، آپ نے کہا اتنا ہدیہ پہنچا دو، ہم دیکھتے ہیں نبی ہے تو قبول کریں گے نہیں، لالچی ہوں گے تو قبول کریں گے، اس کے پہلے تو تخت پہنچ گیا۔ اور آپ نے پہلی مرتبہ ایک ایسا راستہ، ایک روڈ، ایک دریا ایسا بنایا تھا، روڈ سمجھ لو ہماری بھاشا میں، کہ اوپر سے کانچ کا تھا اور نیچے پوری مچھلیاں تیر رہی تھی۔ جیسے بلقیس کا تخت آیا اور بلقیس کو حکم ہوا کہ اترو، اترنے لگی تو اپنے آپ کپڑے کو سمیٹنے لگی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا آجا ایسے ہی آجا، کپڑے بھیگیں گے نہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کا نظارہ ہے۔ ایسا روڈ کانچ کا بنایا تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی تھی۔ پھر خیر شادی وغیرہ ہو گئی، بہت ساری باتیں ہوئی۔ سمجھانا یہ تھا، یہ آسی بلخی سلیمان علیہ السلام کا ایک ولی آنکھ جھپکے اور ٹنوں کا تخت بلقیس سمیت اوپر آ جائے تو محمدی گھرانے والا، کوئی خواجہ، کوئی عبد القادر جیلانی، کوئی احمد کبر رفاعی، کوئی مخدوم اصف سمنانی، کوئی احمد رضا عاشق رسول، انہیں اگر ہم یاد کریں اور ہماری مدد کو نہ پہنچے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم میں کمی ہے کہ مدد نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے قلب کی کمی ہے کہ نور نظر نہیں آ رہا، ورنہ وہ تو نور لے کر بیٹھے ہیں اور نور والے بن کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اللہ 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 کے رسول کا نام لیا کرو، درود و سلام پڑھا کرو، جتنی بھی ہو سکے کوشش کرو، سب کے حقوق ادا کیا کرو۔ انشاءاللہ مبارک مہینے بھی آ رہے ہیں، ابھی بڑی رات بھی آ رہی ہے، کوشش کرو اپنے حالات کو سدھارو، دعائیں مانگا کرو، قوم کی دعا مانگا کرو۔ ہمدردی قوم کی رکھنا بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے۔
بہت بڑا اس کا بھی رتبہ ہے. لوگوں کے لیے دعا کیا کرو. ہم لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے رسول اللہ والے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ آپ سب کو آباد رکھے اور مرادیں پوری فرمائیں. اور ضرور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ خوانی نیاز نظر کریں، ان کو نظر کریں، ان کے دربار میں پیش کریں، دعائیں مانگے. اللہ پاک ان کے کرم سے، ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی اللہ.